الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ اس مسجد کے متولیان صاحب، تمام ذمہ داران و کمیٹی ممبران، ہمارے اکابرین اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل احسان ہے کہ اللہ رب العالیٰ نے ہمیں دولت اسلام سے سرفراز فرمایا، ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی، اچھے نبی، سچے نبی، رحمت للعالمین نبی کے وفادار امتی میں ہمیں پیدا فرمایا۔ آئیے حضرات گرامی، کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اس رسول اعظم سرور کائنات کے بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ حضرات گرامی، پھر سے میں آپ تمامی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر سے ہمیں یاد فرمایا اور ایسی برکت والی جگہ میں کچھ لب کشائی کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا۔ حضرات گرامی، یہاں پر کئی سالوں سے جشن عید میلاد النبی کے جلسے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر خطاب فرماتے ہیں، جن میں ہمارے اساتذہ کرام بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی سید نیاز احمد صاحب دامہ ظلہ العالی، حضرت علامہ مولانا سید وسیم احمد جمالی صاحب دامہ ظلہ العالی کے بھی بہترین حسین خطبے آپ سماعت کر چکے ہیں، کرتے ہیں، اور ان تمام کے بعد میرا کرنا
گویا کہ ایسا ہے کہ سورج کے سامنے چراغ جلانا ہے۔ پھر بھی جب آپ نے موقع دیا ہے تو ہم کوشش کریں گے انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کچھ الفاظ، کچھ معروضات، کچھ اپنی دل کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بھی پیش کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کبھی بڑے کی بڑی باتیں ذہن میں نہیں آتی، مگر کوئی چھوٹے کی بات ذہن میں آ جاتی ہے، کبھی چھوٹے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی کچھ کوشش کرتے ہوئے کچھ بات رکھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں، کریم پروردگارہ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً ایسے مبارک جلسوں کے ذریعے ہی سے ہماری اصلاح، ہمارے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات، الجھنیں، وسوسے ہمارے ذہنوں میں سمائے ہوتے ہیں۔ جب اس کے جوابات نہیں ملتے ہیں، وہ شک و شبہ ہمیں گمراہیت کی طرف ڈھکیل دیتی ہے، اور انسان گمراہیت کی طرف چلے جاتا ہے۔ اور جب ہم ایسے نورانی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں حسن نیت کے ساتھ کہ نبی کے میلاد کے جلسے ہیں، ہم اس پر بیٹھیں گے، جتنا دیر ہم نبی کے تذکرے سننے کے لیے بیٹھیں گے اتنی دیر ہمیں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری جو حسن نیتی ہے، ہمارے دل میں جو اچھی نیت لے کر ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اگر خاموش بھی بیٹھیں تب بھی آپ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھے جاتے ہیں، اور آپ پیارے نبی کی میلاد کے متعلق سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ نیت لے کر بیٹھتے ہیں کہ کم سے کم ہم پیارے نبی کے میلاد کی مجلس میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ العزیز اس کے صدقے میں اس مجلس ہمیں کل محشر کے دن ہمیں پیارے نبی کی شفاعت دلا سکتی ہے۔ یہ نیت لے کر ہم بیٹھیں گے، اگرچہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی ہمارے لیے مجلس نجات کا ذریعہ ہے۔ اور جو تمام حضرات مجلس کو سجا رہے ہیں، یقیناً اس میں اخراجات ہوتے ہیں، اس میں بہت چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ نبی کی محبت میں تمام کام کرتے ہیں، تو ان کا ایک ایک پیسہ، ایک ایک وقت، ایک ایک بات، ایک ایک چیز برداشت کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھے جاتے ہیں۔ اور اگر ان مجلسوں سے ہماری اصلاح ہو جائے، کوئی ایک کے کام آ جائے، تو یہ تمام چیزوں کا ثواب تمام افراد کو ملتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج میں نے جو عنوان آپ کے سامنے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول کے بارے میں، رسول کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، اس کے متعلق دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرت و جسارت کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری زبان سے حق بلوائے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ خطاب، یہ کلام ان حضرات کے لیے ہیں جو مومن ہیں، مومنوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، تم جواب دو، للہ وللرسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے، جب تمہیں اللہ اس کے رسول کے طرف سے پکار آئے، تمہیں بلاوا جائے، تو تم فوراً اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اطاعت کرتے ہوئے فوراً اس طرف چلے جاؤ۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔
اب دیکھیں، بظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں نہیں بلائے گا، اللہ کے رسول ہمیں بلائیں گے، اللہ کے رسول حکم دیں گے۔ اللہ کے رسول کے حکم دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بلانا ہے۔ اللہ کے نبی کے پکار کو اللہ نے اپنی پکار فرمایا، اور اس کو میں حدیثوں کے روشنی میں ثابت کروں گا کہ دیکھیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو سعید بن المعلیٰ ہے۔ حضرت ابو سعید المعلیٰ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور وہ نماز کی حالت میں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دیتے ہیں، انہیں آواز آئی، کان تک پہنچی آواز، مگر انہوں نے سوچا کہ میں نماز کمپلیٹ کر لوں تب جا کر حضور کے سامنے میں جواب دوں گا، تو جلدی اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی دوڑتے ہیں حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد فرمایا کہ لبیک سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یاد فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن معلیٰ، میں نے تمہیں پکارا، تم اس وقت آئے کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نماز میں تھے۔ تو فوراً آقا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں اللہ اس کے رسول تمہیں پکارے فوراً تم اس طرف چلے جاؤ، اللہ اس کے رسول کے حکم کے طرف۔ اب یہ نماز کی حالت میں تھے، یہ جانتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ اللہ کا اعلان نہیں سنا، حضور بلا رہے ہیں، مگر حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول جب تمہیں پکارے تم فوراً جواب کے لیے تیار ہو جاؤ، تم جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اسی حدیث کے حاشیے میں، بخاری شریف کے حدیث کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ دل ھذا الحدیث علی ان اجابت الرسول علیہ السلام لا تبطل الصلاۃ، کہ اگر حضور پکارے اور وہ نماز کی حالت میں نماز کو چھوڑ کر رسول کے بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کے حکم کو سن کر عمل کر کے پھر نماز کو مکمل کر لیتے تو نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، نماز مکمل ہو جاتی۔ حضور کے پکارنے پر نماز چھوڑ کر جانا، پھر رسول کی اطاعت کرتے ہوئے پھر آ کر باقی نماز کو مکمل کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز خراب نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ شان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نماز اہم عبادت ہے، نماز وہ عبادت ہے جس کے متعلق کل محشر کے دن سب سے پہلے پوچھ تاچھ کی جائے گی، یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ وہ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی حضور کی اطاعت پہلے، حضور کی اطاعت۔ اور اسی طرح کی حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ حضور نے پکارا، نماز ختم کر کے گئے تو حضور نے یہی فرمایا، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں پڑھا، نہیں سنا کہ جب تمہیں اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً تم اللہ اس کے رسول کے جواب دینے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ تمام حدیث اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے جو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور حضور کے کام کو، حضور کے پکارنے کو اللہ نے اپنا کام بتایا، حضور کے بلانے کو اللہ نے اپنا حکم فرمایا۔ اور اس سے آگے اگر بڑھیں تو حضور کی اطاعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا تمام امتی پر فرض ہے، ضروری ہے، اور اطاعت ہم تب کریں گے جب ان سے محبت ہوگی،
جب نبی سے سچی محبت ہوگی تبھی ہم ان کی اطاعت کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسولان اعظام آئے ان تمام کو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اب ہمارے لیے ہمارے نبی کی اطاعت، آدم علیہ السلام کی امت کے لیے ان کی اطاعت، تمام نبی کے امتی کے لیے اس دور کے نبی کی اطاعت واجب، ہمارے لیے ہمارے نبی کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ کوئی اگر اس سے انکار کرے گا کہ میں رسول کی اطاعت نہیں کرتا، میں رسول کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب کچھ لوگوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کیوں حضور کے بارے میں اتنے تذکرے کرنا، حضور کے نام اتنا کیوں لینا؟ دیکھیں، اگر حضور کا نام لینا گوارا نہیں ہوتا، رب کو پسند نہیں ہوتا، تو وہ پورا قرآن میں ہر مقام پر حضور کا تذکرہ ہے، ہر مقام پہ حضور کے ذکر ہیں۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کا بھی حکم دیا، فرمایا تو پیارے نبی سے فرمایا اے محبوب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام میں دوسرے احکام فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، حکم جاری فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگ عبادت کرو۔ دوسرے مقاموں پہ دوسرے احکام جاری فرمایا تو سیدھے مومن سے خطاب فرمایا، سیدھے بندوں سے خطاب فرمایا، مگر جب اپنی وحدانیت کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا تو ڈائریکٹ نہیں کہا یا ایھا الناس انا واحد اللہ الصمد، نہیں فرمایا، بلکہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم ایک مانتے ہیں، اور ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہی اسلام، یہی ایمان ہے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں، معبود نہیں، یہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس چیز کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے حکم جاری فرمایا تو اپنے حبیب کے ذریعے سے کہ اے محبوب آپ کہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے۔ تو حضرات گرامی، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مقام پر آپ دیکھیں گے حضور کے کام کو اپنا کام بتایا، حضور کے حکم کو اپنا حکم بتایا، حضور کے انداز کو اپنا انداز بتایا۔ آپ یاد کریں، ہجرت کی رات ہے، یہ آپ جانتے ہیں واقعہ۔ ہجرت کی رات میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین تشریف لائے، لا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج کی رات ہجرت کریں، اس لیے کہ کفار مکہ نے اس طرح پلان کیا ہے، آپ پر حملہ کریں گے، ابو جہل اور تمام دشمنان دین آپ پر حملہ کریں گے، اس لیے اس سے پہلے آپ اپنے یہاں اس جگہ کو چھوڑ کر اب مدینے کے لیے روانہ ہو جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیتے ہیں، سپرد کر دیتے ہیں۔ دینے کے بعد دیکھتے باہر دشمنان دین کھڑے ہیں، تمام حصار کیے ہوئے ہیں، موقع ملتے ہی سب لوگ مل کر حملہ کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پلان بھی ہوا تھا دار الندوہ میں، جو کعبۃ اللہ ہے اس سے لگ کر ایک جگہ ہے، اس جگہ میں پلان کیا گیا۔ دشمنان دین، کفار مکہ، کفار قریش جمع ہوئے، سب نے طرح طرح کے پلان کیے۔ کسی نے کہا محمد کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم کر دو، کسی نے کہا کہ نہیں اگر ایسا کرو گے تو ان کے خاندان والے نہیں چھوڑیں گے، تو ایسا کرو، کسی نے کہا کہ ان کو لے جا کر کہیں دور بھیج دو ان کو، تو کہا کہ نہیں اگر وہاں بھیج دو تو وہاں وہ اسلام کو پھیلائے گا۔ تو آخرکار ابو جہل نے کہا کہ
کہ کام کرتے ہیں تمام سردار مل کر بیک وقت حملہ کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت حملہ کریں گے، جس سے ان تمام لوگوں سے بدلہ لے نہیں سکتے ان کے خاندان والے۔ تو سبوں نے کہا کہ ہاں یہ رائے ٹھیک ہے، اور اس طرح پلان کر کے وہ لوگ اس طرح مشورہ کر کے نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے گندی پلان کر کے وہ لوگ اپنی جگہ سے نکلے ہیں، رات کو آ کر کے حملہ کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب رات کی تاریکی میں نکل رہے ہیں، اور پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو دوپہر کے وہ جا کر بتا چکے ہیں کہ یا ابا بکر آج کی رات ہمیں نکلنا ہے، ہجرت کے لیے ہم نکلیں گے۔ یہ تمام چیزیں تیار ہو چکے ہیں، پلان ہو ادھر کس طرح ہجرت کرنا ہے وہ تمام چیزیں تیار ہو چکے ہیں، اور ادھر کفار مکہ رات کے وقت چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنے دست کرم میں لیتے ہیں، دست مبارک میں کچھ کنکریاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محبوب، آپ نے جو وہ کنکریاں ان کے سروں پر چہروں پر پھینکے ہیں، آپ نے نہیں پھینکا، آپ کے رب نے پھینکا ہے۔ وہ تمام کے تمام دکھے ہی نہیں کہ حضور یہاں سے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے نگاہوں میں پردہ ڈال دیا، حضور وہاں سے بآسانی نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، اور وہاں سے روانہ ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اب ادھر سے اب ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ادھر کفار مکہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک کچھ خبر نہیں ہے، وہ واقعہ اب جانتے ہیں، ہم ادھر تفصیلی میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کنکریاں پھینکنے کو اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محبوب، آپ نے نہیں پھینکا جب ان لوگوں پر کنکریاں پھینکا، مگر اللہ نے پھینکا ہے۔ اللہ نے ان کے نگاہوں میں پردہ ڈال دیا، جس سے انہیں احساس تک نہیں ہوا، ان کے نگاہوں کے سامنے آپ تشریف ان کو آپ نہیں دیکھ سکے وہ لوگ۔ تو دیکھیں، اللہ اپنے پیارے محبوب کے عمل کو، کام کو اللہ اپنا کام بتا رہا ہے، اس پھینکنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا پھینکنا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع کو یاد کریں، سن 6 ہجری میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے کر آ گئے، مدینہ المنورہ میں ہیں۔ 6 سال گزر گئے، مکے کی یاد آنے لگی، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نکل پڑتے ہیں، اور ادھر ابو سفیان نے، حضرت ابو سفیان اس وقت اسلام میں نہیں آئے تھے، اور انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر اپنے آدمیوں کو بھیجا۔ وہ آدمیوں کے سردار بھی کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید، جو ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو وہاں پر رکالی احرام کی حالت میں ہیں۔ اب کفار مکہ نے روک دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی جا کر ان لوگوں کو سمجھانے لگے، کفار مکہ کو، دیکھیں ہم تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے دوسری کسی غرض سے نہیں آئے، ہم صرف آئے ہیں عمرہ کریں گے اور ہم یہاں سے کر کے واپس چلے جائیں گے، تمہارے ساتھ کسی طرح کی لڑائی فساد نہیں کرتے۔ اگر ہمارا کچھ مقصد ہوتا تو دیکھو ہمارے پاس ہتھیار ہوتے، صرف حفاظت کے لیے ایک ہتھیار ہے، باقی کچھ نہیں ہمارے پاس۔ تو اس طرح کی جب بات چیت ہوئی، اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، آپ چاہے تو آپ عمرہ کر لیں، بات چیت ہو گئی، آپ عمرہ کر لیں، آپ طواف کر لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ طواف بھی ملا ہے تو رسول کے صدقے میں، ہمیں نماز بھی ملی تو رسول کے صدقے میں، ان کے بغیر ہم طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ اگرچہ کعبے کے طواف کا بے حساب اجر و ثواب ہے، مگر ہم رسول کے بغیر طواف بھی نہیں کریں گے، رسول کے حکم کے بغیر بھی ہم طواف نہیں کریں گے۔ اور ادھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام یعنی 1400 صحابہ کرام ایک بابل کے درخت کے نیچے میں جمع فرما کر بیعت لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اللہ کی راہ میں لڑنے سے دور نہیں جائیں گے، اس بات پر بیعت لے رہے ہیں جس کو بیعت الرضوان کہا گیا ہے۔ تحت الشجرہ جو بیعت لیے گئے قرآن سورہ فتح کے اندر موجود ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، سیدھے ہاتھ میں تمام صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں، ان تمام ہاتھوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے اوپر اپنا بائیں ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ان ہادی لعثمان، یہ ہاتھ عثمان کے لیے یہ ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا، تو وہ بیعت جب لیے اس بیعت کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سورہ فتح میں ذکر فرمایا، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک، اے محبوب جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ تمام بیعت انما یبایعون اللہ، یہ تمام جو آپ سے بیعت لے رہے ہیں در حقیقت یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، بیعت حضور سے لے رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام بیعت اللہ کے طرف سے ہیں، یہ اللہ کی بیعت ہیں۔ اور یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے دست قدرت ان تم تمام کے ہاتھوں پر ہیں، یعنی حضور کے ہاتھ بیعت کے لیے جو ہاتھ رکھے ہیں اس کا اللہ نے فرمایا یہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کی دست قدرت ہے، یہ اللہ کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کو اپنا ہاتھ بتایا ہے۔ حضرات گرامی، اس رسول باوقار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ نے اتنی عزت اتنی شرف دی ہے اور کسی زمانے میں کوئی چیلنج نہ کر سکے کہ ہم اس قدر بلندی پر گئے ہیں، روئے زمین پر کسی کو اتنی بلندی پر نہیں جا سکا، یہ چیلنج کسی دور میں کوئی نہ کر سکے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آسمان نہیں، دو آسمان نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 7 آسمان کے آگے لامکہ پر بلا کر آقا نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ زمین بھی میری ہے، یہ اور ہے گگن میرا، یہ میرے نبی نے ثابت کر دکھا دیا۔ اگر یہ نہیں ہوتا، آج جو چندریان 3 چاند پر پہنچ گیا تو یہ بھی فخر کر سکتا تھا کہ ہم اتنی بلندی پر پہنچے ہیں جہاں پر کسی کی پرواز نہیں، جہاں پر کوئی سوچ نہیں سکتا، اس قدر بلندی پہ ہم پہنچے ہیں۔ مگر یہ تمام بلندی پہ گئے تو اس سے پہلے اور بھی دوسرے ملک بھی گئے، مگر کوئی یہ چیلنج نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم اتنی بلندی پہ گئے کہ جو ہم سے آگے کوئی جا کر دکھائے، کیونکہ اس کے آگے کوئی گئے تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بلندی پر رب نے بلا کر ثابت کر دیا کہ رہتی دنیا تک تمام ٹیکنالوجیز، تمام طاقتیں، تمام قوتیں تم لگا لو، مگر میرے محبوب کے پرواز کے سامنے تمہاری تمام ٹیکنالوجیز، تمام الیکٹرانک تمہاری مشینیں جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ مکان ہو تو اس مکان پہ پہنچ سکتا ہے، چاند پہ پہنچا ہے، سورج پہ پہنچنے کی تیاری ہے، منگل گرہ پہ پہنچنے کی تیاری چل رہی ہے، اور نہ جانے کتنے گلیکسیز تک پہنچنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، پہنچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ تم زمین و آسمان سے باہر اگر نکل سکتے تو نکل کر دکھاؤ، مگر اگر تمہارے پاس کچھ دلیل ہو تو نکل سکتے ہو۔ تو یہ دلیل کو رکھ کر انہوں نے اپنا ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا، اپنی طاقتوں کے استعمال کیا، اپنے میزائل تیار کیے اور طرح طرح کے راکٹس تیار کیے، یہی اللہ بالسلطان کی تفسیر ہے۔ اس چیز کو رکھ کر کہ اب یہ لوگ اونچی پرواز بھر رہے ہیں، اونچی اونچائی پہ جا رہے ہیں، مگر
جتنی بھی تم اسپیڈ رفتار لگا لو، جتنی بھی تم اونچے سیارے پر پہنچو، مگر اس اونچائی پر تم نہیں جا سکتے جہاں پر میرے رب نے میرے محبوب کو بلا کر پہنچا دیا۔ در حقیقت وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، در حقیقت وہ ایک تسلی ہے۔ چاروں طرف سے جب پیارے نبی پر ظلم و شدت کے پہاڑ توڑے گئے، کفار مکہ نے حضور پر بے حساب اذیت پہنچائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاروں طرف سے گھٹن اور تکلیف دینے کی سازش کر کے حضور کو تکلیف دینا چاہا۔ ادھر آپ کی پر مہربان شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کے شریک حیات ہم تمام مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو چکی ہے، وہ بھی انتقال ہو چکی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صدمے میں ہیں۔ اس حال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال رہا ہے۔ باہر والوں کی طرف سے بھی اذیت ہے، گھریلو طرف سے جو تکلیف جو سکون دینے والی ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار و مددگار بڑے کم نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی کے لیے آقا کو معراج پر بلائے۔ یہ ہم جانتے ہیں، واقعہ سبھی سنے ہیں، مگر یہ تسلی دینا اس طرح تھا کہ ہر دور کے فرعونوں کو، ہر دور کے طاقتوروں کو، ہر دور کے عقل مندوں کو جواب دینا تھا کہ تم کتنی بھی اونچائی پہ کیوں نہ پہنچ جاؤ، اس اونچائی پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پر ہمارے نبی کی پہنچ ہے۔ اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر کے دکھا دیے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جب ہمیں بلاوا آئے تو ہمیں ان تمام بلاؤں کا جواب دینا ہے۔ تو ایک سوال سامنے آ سکتا ہے کہ ہم کس طرح حضور کے بلاوے کا جواب دے سکتے ہیں؟ اب حضور کب ہمیں بلائیں گے؟ اب ہم حضور کی طرف کب جائیں گے؟ یہ تمام سوال آ سکتے ہیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ جو جو حکم ہمیں دیے گئے قرآن مقدس میں، احادیث مبارکہ میں جو جو حکم ہمیں دیے گئے ہیں، ان تمام حکموں کو ہمیں حضور کا فرمان سمجھ کر، حضور ہمیں حکم دے رہے ہیں یہ سمجھ کر اس کے لیے عملی طور پر اتر جانا ہے، تبھی ہم حضور کے پکار پر جواب دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے اگر مثالی عملی مثال لینا چاہتے ہیں تو آپ یاد کریں صحابہ کرام کی زندگی کو، کیونکہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ہم پیارے نبی کے سنت والے بھی ہیں، صحابہ کرام کی جماعت کی اطاعت کرنے والے بھی ہیں۔ تو حضور نے جو جو فرمان جاری فرمایا ان تمام حکموں پر عمل کر کے دکھانے والے صحابہ کرام کی ذات ہے۔ صحابہ کرام کی وہ مقدس ذات ہیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان کے ہم اتباع کرتے جائیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ آپ تمام ہی جانتے ہیں غسیل الملائکہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت حنظلہ کو کہا جاتا ہے، غسیل الملائکہ۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، شب زفاف ہیں، دلہن کے ساتھ اپنے کمرے میں ہیں، اور اتنے میں آواز آتی ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت حنظلہ اپنی بستر زفاف کو چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں، دلہن سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ہمیں جہاد کے لیے جانا ہے تو ہمیں اجازت دی جائے۔ تو وہ بھی اللہ والی تھی، وہ صحابیہ ہیں، وہ بھی کہتی ہیں ضرور تمہیں اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت حنظلہ نکلتے ہیں اور جہاد کے میدان میں جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آپ جہاد کرتے ہیں، جواں مردی کے ساتھ لڑتے لڑتے آخرکار آپ بھی جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ جنگ ختم ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام شہیدوں کی مبارک جسموں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ تمام کے جسم مبارک کو حاضر کیے گئے، اس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک نہیں ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پھر جب تلاش کیا گیا تو دیکھا گیا کہ حضرت حنظلہ کے جسم مبارک غسل دیے ہوئے ہیں، جسم مبارک میں پانی کے قطرات، پانی غسل کے اثرات موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حضرت تمام فرشتوں نے انہیں لے گئے اور انہیں غسل دے کر رکھ کر گئے۔ یہ ہیں حضرت حنظلہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شب زفاف میں ہیں، ہم اپنے بیوی کے ساتھ اس رات میں جو میاں بیوی کے تعلق کی رات ہیں، اس رات میں اس بستر میں جا کر کے اللہ کے رسول کے حکم کو سننے کے بعد فوراً نکل پڑے۔ کس چیز نے آپ کو اس بستر سے اٹھا کر میدان جہاد میں پہنچایا؟ وہ یہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ اللہ اس کے رسول کے طرف سے جب تمہیں بلاوا آئے، تمہیں پکار آ جائے، تمہیں دعوت دی جائے، تم بغیر کسی جھجک کے تم اللہ کے لیے اس راستے کی طرف نکل پڑو۔ یہ حکم حضرت حنظلہ نے اس وقت کر کے دکھایا جس وقت شاید جوانوں کے لیے، سبھی کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مگر حضرت حنظلہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جوانی اللہ اس کے رسول کے راستے میں اگر لگ جائے، یہ جوانی اگر اللہ کے راہ میں لگ جائے، دین اسلام کی آبیاری کے لیے لگ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی، اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی کہ میری جوانی راہ خداوندی میں قربان ہو چکا ہے، میری جوانی اللہ کے راہ میں لگ چکا ہے۔ آج ہماری جوانی کس چیز میں لگ رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ صحابہ کرام نے ہمیں عملی مثال اس وقت کر کے دکھائے جس وقت کرنا مشکل و پریشان کن ہے، مگر صحابی رسول نے ایک لمحے کے لیے جھجکے بغیر اپنی دلہن سے اجازت لے کر راہ خداوندی میں نکل کر امت کے لیے تا صبح قیامت آپ ایک نے دلیل پیش کر دیے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، نبی کے عشق کا دم بھرنے والوں، ذرا تم اس عمل سے تم بھی سبق لو کہ تمہیں اللہ اس کے رسول کے فرمان ملنے کے بعد پھر ہم کس طرح اپنی جگہ پر رکے رہیں۔ اب اس کے لیے دیکھیں حالت حاضرہ ہمارے مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنا بستر چھوڑ کر مسجد تک آنا بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ ابھی نیند آ رہی ہے، اگر اٹھ جائیں گے تو پھر ہمیں 8 بجے نوکری کو جانا ہے، پھر کس طرح نیند پوری ہوگی، پھر ہم کس طرح کام کریں گے، دن بھر بیزار گزرے گا، ہم کام ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے، یہ سوچ کر بعد میں قضا کر لیں گے۔ اس طرح سوچ کر ہم نماز فجر کو جاگتے ہوئے اذان کی آواز سنتے ہوئے پھر بھی ہم کروٹ بدل کر سو جاتے۔ پھر جب ہم اٹھتے ہیں پھر ہم چاہیے ہم کو پیسہ، چاہیے ہم کو کامیابی، چاہیے ہم کو صحت، چاہیے ہم کے تمام چیزیں، اب اس کی تلاش و جستجو کے لیے ہم کوشاں دن بھر بھاگتے ہیں، دن بھر پریشان ہوتے ہیں۔ جب مؤذن نے تمہیں کہا حی علی الفلاح، کامیابی کے طرف آؤ، تب ہمارا ذہن نہیں گیا، تب ہم اس کو نہیں سوچے کہ جب اللہ کے گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، تو ہم مسجد میں کامیابی کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، مسجد میں رب کے بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر ہم رب سے کامیابی نہیں تلاش کر رہے ہیں، بلکہ کامیابی ہم مارکیٹوں میں تلاش کر رہے ہیں، کامیابی ہم غیر خدا سے تلاش کر رہے ہیں، کامیابی ہم اپنے بیپار میں زیادہ بک جانا، زیادہ پیسہ آ جانے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ در حقیقت دیکھنے میں زیادہ پیسہ آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، مارکیٹ میں اپنا نام ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ لوگ ہمیں
عزت دے دے، یہ کامیابی نہیں ہے، چند لمحے کی کامیابی ہے، پھر اس کو زوال ہے۔ مگر جسے خدا عزت دے دے، خدا جس میں برکت دے دے، وہ اگرچہ کہ 10,000 15,000 ہی کیوں نہ ہو جائے، اس میں اگر خدا برکت دے دے وہ لاکھوں پہ بھاری ہے، کروڑوں پہ بھاری ہے۔ آپ توجہ کریں، ذرا دھیان دیں، ہمارے پاس اگر 10-20 لاکھ روپیہ ہیں، پھر اگر ہم کو ایک بڑا ہی اللہ حفاظت کرے تمام امت مسلمہ کو لا علاج خطرناک بیماری ہو جائے، تو اس میں ہمارا لاکھوں روپیہ چند ہی لمحوں میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور مدراس جیسی ہماری اس بستی میں، اس شہر میں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی مہنگائی ہے۔ اگر ایک مرتبہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور 1-2 چھوٹے سے آپریشن بھی لکھ دے تو 1-2 لاکھ روپے آسانی سے لکھ دیتے ہیں، 1-2 لاکھ روپے ہمارے جیب سے آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت کرے بڑا کچھ ہو جائے تو 20-25-30 لاکھ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس جو اس وقت 25-30 لاکھ روپے تھے، آپ نے جو بڑی ٹیلنٹ سے، بڑی عقل مندی سے کمائے تھے، آپ کے اس 10-20 لاکھ 25-30 لاکھ کے کیا فائدہ رہ گیا؟ اور سامنے والے دوسرا شخص ہے، صرف اس کے بعد 10-15 ہزار ہی ہے، نمازوں کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، خدا سے فریاد کرنے والا ہے، وہ صحت و عافیت کے ساتھ ہیں۔ آپ بتائیے وہ 15-20 لاکھ روپے والے وہ زیادہ کامیابی میں ہیں یا 10-15 ہزار جس کے پاس ہے وہ زیادہ کامیابی میں ہے؟ تو یقیناً یہی کہیں گے، اور بالخصوص وہ آدمی کہیں گے جو پیسہ خرچ کر چکے ہیں، علاج کر چکے ہیں، کرا چکے ہیں، وہ یہ بات ضرور کریں گے، بھائی دولت بڑی چیز نہیں ہے، صحت بڑی چیز ہے۔ ہمارے پاس کروڑہ روپیہ ہیں مگر ہم سکون سے کھا نہیں سکتے، ڈاکٹر کے ایسے حکم ہیں، یہ نہیں کھانا، اتنا نہیں کھانا، وہ نہیں پینا، اتنا نہیں پینا، ہر چیز میں لمٹ رکھ دیے۔ مگر 10-15 ہزار جس کے پاس ہے، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں وہ تسلی سے کھاتے ہیں، آرام سے سو جاتے ہیں، پھر فجر میں اٹھ کر نماز پڑھ کے پھر اپنے کام میں نکلتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے تو کیا ہم زیادہ پیسہ نہیں کمانا؟ ضرور کمانا، ضرور کمانا، مگر شریعت کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کے تمام حکموں کو جواب دیتے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا ہم نہیں کمانا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ بڑے بزنس مین ہیں؟ کیا حضرت ابو عبیدہ سے بڑھ کر آپ زیادہ دولت مند ہیں؟ تمام صحابہ کرام میں بڑے بڑے دولت مند تھے، حضرت عثمان جیسے بڑے بیپاری تھے، ایسے کئی صحابہ کرام ہیں جو بڑے بڑے دولت مند تھے، تو کیا وہ شریعت کی اتباع نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ میدان جہاد میں اللہ اس کے رسول کے لیے جہاد کے لیے نہیں اترتے تھے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کو سن کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف نہیں لے آئے؟ یہ تمام چیزیں، تجارت، کاروبار، نوکری، یہ تمام چیزیں، ہر چیز کرنا ہے، زندگی ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں ضرور عمل کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام چیزیں دوسرے درجے پر، پہلے اللہ اس کے رسول کے حکم پہلے درجے پر، پہلے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر اس میں آپ مکمل ہیں تو پھر آپ کا کام کے ہر لمحہ، اگر آپ فجر کی نماز ادا کر کے آپ نوکری میں نکلتے ہیں اور ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور آپ کی نیت میں حسن ہے، یہ خوبی رکھتے ہیں کہ ہم دولت کمائیں گے، اس دولت سے گھر کی ضروریات بھی پوری کریں گے، جو غریب و محتاج ہیں، جو حقدار ہیں، ہم ان تک بھی پہنچائیں گے، یہ نیت کے ساتھ آپ کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ حضرات گرامی، آج ہمارے معاشرے کے جو ماحول ہیں، جب اس چیز کو توجہ کرتے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر یاد آتا ہے۔ وہ شعر یہ ہے جو آپ سبھی بھی شاید جانتے ہیں: فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ فلسفہ، منطق، لاجک، یہ تمام چیز رہ گئے، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
جس طرح تلقین کر کے لوگوں کے اندر دنیا شیطانیت کو نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت بھرا کرتے تھے اور لوگ اس ہدایت کو لے کر اس پر عمل کرتے تھے، وہ چیز نہیں رہ گیا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، وہ اذان بلالی نہ رہی۔ اذاں تو ہے، اذاں تو ہر مسجدوں سے دی جاتی ہے، اذاں تو ہر جگہ دی جاتی، مگر وہ یاد کریں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذاں دیا کرتے تھے، صحابہ کرام تڑپ تڑپ کر اپنے کاروبار دکان کو چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اذاں ہے اذان بلالی، وہ اذاں ہے اذان بلالی، وہ اذان اصلی۔ اب جو اذاں ہیں یہ تو اذان رسمی رہ چکی ہے، ایک رسم رہ گیا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، میر بھی ہو، افغان بھی ہو، تم یہ بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ علامہ اقبال نے فرمایا، دوسرے لفظوں میں کہیں آپ تو بڑے تاجر بھی ہو، بزنس مین بھی ہو، بڑے پوسٹ پر بھی ہو، یہ بتاؤ کیا تم نمازی بھی ہو؟ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ کیا تم پابند شرابی ہو؟ یہ جو کوسچن مارک ہے، جو سوال ہے، یہ سوال یا نشان ہر مومن کے دل میں اپنے اپنے انداز میں اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ میں سید بھی ہوں، میں بڑا بیپاری بھی ہوں، میں بڑا دولت مند بھی ہوں، میں بڑے بلڈنگوں کا میں مالک بھی ہوں، کیا میں سچا مسلمان بھی ہوں؟ کیا میرے اندر وہ اسلام کی وہ تڑپ، وہ جذبات جو اللہ اس کے رسول کے حکم ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہے؟ اس چیز کو جاننے کی۔ حضرات گرامی، آخر ایک پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زنا کرنا ایک کلا سمجھ رہے ہیں۔ زنا کی طرف نوجوان دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے ہمارے بچی ہوں یا بچے، اور اس گناہ کو شاید کہ وہ فخر کے طور پر لے رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم تمام نوجوانوں کے، تماموں کی، اور ہم اپنے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بڑے ہیں ان کی نیکی ہم سے کافی زیادہ ہے، ہمارے جتنے بڑے ہیں ان کے اندر برائی گناہ نہ دیکھیں بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور خصوصیت کے ساتھ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، چاہے ہم موبائل کے ذریعے ہوں، چاہے ہم عمل کے ذریعے سے، اپنے کام کے ذریعے سے گناہ کرتے ہو، آج اسی مبارک مجلس میں سچے دل سے ہم توبہ کریں، توبہ کرنے کی عزم کریں، اس طرح کہ مولا پیارے نبی کے آمد کا مہینہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا مہینہ ہے، پیارے نبی کے لانے کے اس مبارک مہینے میں پروردگار تجھے میں گواہ رکھ کر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں مولا کہ آئندہ میں ان تمام گناہ جو میرے اندر گناہوں کی لت ہیں، وہ ہر جوان جانتا ہے کہ میں کون سے گناہ کرتا ہوں، اس گناہ کو میں پیارے نبی کے صدقے میں اب نہیں کروں گا، کیونکہ جب جوان گناہ سے توبہ کرتا ہے اس جوان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، شاید یہ حدیث آپ سنے ہوں گے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ سبحانہ و تعالی 7 شخصوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن دوسرا کچھ بھی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 شخص میں وہ جوان ہے، اذا دعتہ امرأۃ ذات حسب وجمال، جب ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت اسے گناہ کی دعوت دے اور وہاں پر اس کے لیے اس گناہ سے روکنے والی کوئی دوسری شے نہیں ہے، دوسری کوئی شخص یا کوئی چیز اس گناہ سے روکنے والا بھی وہاں پر نہیں ہے،
اور اس وقت وہ جوان سوچے کہ میں اس گناہ کو کروں گا، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس ڈر سے وہ جو گناہ چھوڑنے والا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اے جوانوں، ہمارے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس نیک عمل پر ہم عمل کریں۔ قدم قدم پہ شیطان وسوسے لا کر ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں ہر لمحے فضل خداوندی طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ سوچ سکتے ہم تو اس گناہ سے پاک ہیں، اللہ سب کی حفاظت کرے، مگر یہ وہ گناہ ہیں جسے بڑے بڑے کو پھنستے ہوئے دیکھا گیا ہے، جس گناہ میں بڑے بڑے کے قدم پھسلتے نظر آئے ہیں۔ اس لیے ہم جوانوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ ہماری نصیحت ہے کہ اے میرے جوانوں، تم وہ ہو جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہر قوم کے جوان کا وہ مقام ہے کہ اگر جوان صحیح ہو جائے تو پوری قوم کو سدھار سکتا ہے، کیونکہ جوان ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی درست ہو تو انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے تو انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے مسلم قوم و سماج کے مستقبل فیوچر ہمارے جوان ہیں، تو ہمارے جوانوں کو پہلے اسلامی خیالات، اسلامی سوچ لانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے بہت سے بوڑھوں کو، عمر درازوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ حضرت ہم سے کتنے گناہ ہو چکے ہیں، ہم اپنی جوانی میں ایسے ایسے گناہ کر چکے ہیں، آج ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آج نہیں تو کل، اب نہیں تو تب، نہ جانے کب موت کے فرشتے آ جائے اور ہمیں موت کو لبیک کہتے ہوئے دنیا سے جانا پڑے، مگر ہمارے دامن میں اتنے گناہ ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ میں عذاب قبر سے کس طرح بچوں گا، رب تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، یہ ڈر ہمیں ستا رہا ہے۔ جوانوں، اس وقت ہماری جوانی ہے، اس وقت اگر ہم توبہ کر لیں، اس وقت اگر ہم نیک بن جائیں تو ہمارا بڑھاپا بھی انشاءاللہ عبادتوں کے ساتھ گزرے گا، ہمارا بڑھاپا بھی رب تعالیٰ کی رضامندی کے تلاش کرنے میں گزاریں گے ہم۔ اور اگر یہی جوانی کو ہم گناہوں کے طرف لگا دیں تو ہو سکتا ہے جوانی تو مزے سے گزر جائے، ہو سکتا ہے جوانی ہم اپنے خواہشات کو پوری کرنے میں گزار دے، مگر یاد رکھیں کہ جب ہماری جوانی ڈھلنے لگے گی وہ تمام گناہوں کے انبار، وہ گناہوں کے پہاڑ ہمیں ہر لمحہ ستانے لگیں گی، ہر لمحہ ہمیں تڑپائے گی کہ تو نے اپنے دامن میں اتنے پاپ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، تو کس طرح رب کو منہ دکھائے گا؟ یہ ضرور تمہیں ستانے والی ہیں۔ تو میرے جوانوں، ہم اس بات کو ضرور دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم تمام کو نیک اور صالح بنائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سرشار فرما دیں، ہمارے دلوں میں پیارے نبی کی اطاعت کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں، ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائیں۔ جو کچھ کہا پروردگار یہ سب کچھ اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اگر کچھ خامی گستاخی ہو چکی تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔